شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے بعنوان تاریخ دعوت و عزیمت، خلافت بنی امیہ سے خلافت عثمانیہ تک، اس کے سیریز اور آپ کے پاس اس کے ایپیسوڈ پہنچ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے، بلکہ گزر رہا ہے. آج 15ویں رات ہے، اور اس کے اندر جن باتوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت معاویہ کی حکومت اور ان کی خلافت رضی اللہ عنہ، خلافت بنی امیہ کا طرز حکومت، پھر اس کے بعد آنے والی خلافت بنو عباس کا ایک حد تک آپ کے سامنے واضح طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. خلافت بنو عباسیہ تقریباً 500 سال حکومت کی اور 500 سال کا عرصہ رہا. ان 500 سالوں کے اندر بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بہت سے اونچ نیچ ہوئے. کبھی یہ بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے، کبھی کمزور ہوئے، کبھی کیا ہے ان کے خلاف بہت سی بغاوتیں ہوئی، اور کبھی کیا ہے خود بہت سے لوگوں پر انہوں نے کیا ہے لشکر کشی کی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیے، تاریخ بنی عباسیہ میں یہ ایک گہرا صدمہ ہے کہ اسلام کے جو بہترین رجال اور بہترین لوگ تھے، ان سے بھی حکومت نے کبھی کبھی پنگا لیا
اور ان کو بھی مصائب و آلام کا سبب بنی۔ اس سلسلے کو یوں کہہ لیجئے کہ مامون رشید اور ہارون رشید اس کے زمانے سے لے کر 2-3 خلفاء تک وہ زمانہ رہا جس میں ایک خاص مسئلے پر امت کے اندر بگاڑ آیا، اور اس کا سبب خود خلافت بنو امیہ کے خلفاء تھے، اور یہ تھا مسئلہ خلق قرآن کا۔ اور اس میں سب سے اہم ترین آزمائش جن کی ہوئی وہ امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل کی ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل جو کہ تاریخ کے مایہ ناز علماء میں شمار ہوتے ہیں، زہد، تقوی، ورع، ہر چیز میں ممتاز تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اگلے پچھلوں کا سب علم سینے میں بھر دیا تھا۔ ان کے ہم عصر علماء ان کے تعریفیں اور ان کی مدح اور ان کے بارے میں جو الفاظ کہتے ہیں، اگر اس کو نقل کیا جائے تو اس کے لیے الگ سے ایک عنوان چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں یہ مسئلہ بڑا شدید زور پکڑا، اور اس میں خاص کر خلافت عباسیہ کے خلفاء رہے، اور انہوں نے بزور شمشیر تلوار کے زور پہ لوگوں سے منوانا چاہا۔ کئی علماء قتل ہوئے، کئی لوگ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی بڑی سنگین مصیبتیں آئی۔ ان تمام میں ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جنہوں نے اس کے مقابلے پر کمر کس لیا، وہ امام احمد ابن حنبل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل 160 پر 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 241 ہجری میں وفات پاتے ہیں، تقریباً 77 ایئرس پاتے ہیں، اور یہ خالص عربی نسل ہیں۔ اور فقہ کی اعتبار سے جو 4 ائمہ مشہور ہیں ان میں بھی ایک امام احمد ابن حنبل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا زمانہ بڑا علم کے لحاظ سے اونچا زمانہ تھا، لیکن فتنہ خلق قرآن کے اعتبار سے بڑا ہی آزمائش والا زمانہ رہا۔ گزشتہ کے مضمون میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہارون رشید 170 سے لے کر 109 پر 3 تک حکومت کی۔ تقریباً 23 سالہ حکومت میں اس کے اندر سلطنت اسلامیہ کا بڑا پھیلاؤ ہوا، فتوحات ہوئی، مضبوط ہوئے۔ یہ خلافت بنی امیہ کا، بنی عباسیہ کا 5واں خلیفہ تھا۔ اسی کے دور حکومت کے آخری ایام میں یہ فتنہ اٹھا تھا، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں آئی تھی جو کہ بعد میں آئی۔ پھر اس کے ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون یہ خلافت کے معاملے میں جھگڑے، اور اس معاملے میں امین صرف 1 سال چند دن حکومت کر سکا۔ پھر اس کے بعد مامون غالب آ گیا، اور مامون کی حکومت ایک عرصے تک ایک اچھی لمبی حکومت رہی۔ میں آپ کو اس کی تاریخیں بتاتا ہوں، دیکھیے۔ مامون رشید تقریباً 198 ہجری، وہاں سے لے کر 218 تک، ذرا اندازہ کر لیجئے، 198 اور 218، 20 سال کی حکومت۔ اب اس حکومت میں اہم ترین دور جو رہا وہ دور فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ پیش آیا۔ اور اس کے بعد آنے والا معتصم باللہ، اس کی حکومت 218 سے 220 پر 7 تک رہی۔ یہ بڑی شدید ترین دور رہا، اور ایک معتزلی کے اعتبار سے، خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن کے اعتبار سے بڑا شدید طور پر اس بات کا قائل تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس کے دور میں ہی
بڑے بڑے واقعات پیش آئے جو اہل قرآن کے اعتبار سے جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مان رہے تھے ان کے ساتھ۔ اب اس اثنا میں دیکھ لیجئے، ہارون رشید کا زمانہ 193 تک، پھر مامون اور اس کے بیٹے امین، یہ دونوں بھائی تھے جو ایک ساتھ لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد 198 میں یہ مکمل خلیفہ بنا مامون 218 تک، اور اس کے بعد اس کا اور بھائی معتصم جو ہارون رشید کا ہی بیٹا تھا، وہ 218 سے لے کر 227 تک یہ جو دور ہے، یہ دراصل معتزلی عقیدے کا بہت بڑا نشر و اشاعت کے سلسلے میں اہم ترین دور بن گیا۔ اس حیثیت سے چند باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ تاریخ کے اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اعتزال یہ فتنہ تھا جو کہ اس دور میں سب سے زیادہ ابھر کے سامنے آیا۔ جو اسلاف اور سلف کا عقیدہ تھا اس سے ہٹ کے فلسفے پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے، اور معتزلہ لوگ آہستہ آہستہ اس عقیدے کا پرچار کرتے رہے، جس میں اہم ترین باتوں کا جو اسلام کے اندر کیا ہے بنیاد تھی اس کا انکار کرتے رہے یا اس کی توجیحات کرتے رہے۔ جیسے ایک زمانہ آج سائنس کا ہے اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو ہم سائنس سے پرکھتے ہیں، اور سائنس کی اگر تائید مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اعلان کہتے پھرتے ہیں، لیکن اگر سائنس کی تائید نہیں ملتی تو ہم اس میں مشکوک ہو جاتے ہیں یا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، یا آ کر حدیث کی خلاف یا حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا آج کا دور کیا ہے، سائنسی دور ہے، جس میں پھر ایک مرتبہ وہی سلوک قرآن و حدیث سے ہو رہا ہے جو ایک مرتبہ اس سے پہلے فلسفے کے اندر ہوا تھا، جسے فلسفی کہتے ہیں۔ عقل کو سب سے اہم ترین مقام پہ رکھو، اور وہ سب چیزیں جو اسلام نے عقائد میں بنیادی طور پر باتیں بتائی ہیں اس کو عقل سے پرکھو۔ عقل اور فلسفے پہ بات صحیح ہے تو مان لو، عقل اور فلسفے پہ بات نہیں اترتی ہے تو پھر تو کیا ہے، ہم بہت اہم ترین عقیدہ کیوں نہ ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ اعتزال کا اصل فتنہ تھا، اس پر مفصل گفتگو انشاءاللہ کل آئے گی۔ یہ فتنہ جو اٹھا تھا، اس فتنے کے تحت انہوں نے اپنی کلامی بحث میں، اپنی عقلی سوچ میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ کا کلام اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح ہے، خالق کی ذات کی صفت ہے، یا آ کر مخلوق ہے۔ حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دعوت دی نہیں، صحابہ اس کی طرف دعوت نہیں دیے، امت کا بہترین حصہ تابعین اس کی طرف دعوت نہیں دیے۔ یہ ایک عجیب طرح کا فتنہ تھا جس میں قرآن پہ سوچ کرنے لگے اور قرآن پر فتویٰ لگانے لگے۔ حالانکہ جو چیز واضح تھی وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی صفت کلام ہے، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ خالق کی صفت کلام اللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالی مخلوق نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا بعینہ ہی، اسی طرح اللہ کا یہ علم، یہ کلام بھی مخلوق نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مسئلہ ختم۔ تو قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا، قرآن خالق کی صفت ہے۔ تو یاد رکھیے اس معاملے میں بڑا واضح طور پر اسلاف کے عقیدے اور اسلاف کی طرف سے ہمیں معلومات پہنچائی گئی تھی جس میں کوئی بحث ہی نہیں تھی، کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب فکری طور پر ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا اور اس وقت کے فلسفے کو ملا دیا، جس طرح آج ہماری بہت سے دعات یا آ کر متاثرین جو سائنس کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا دنیا کو کیا ہے اسلام کے نظریے سے نہیں سمجھاتے بلکہ سائنسی نظریے سے سمجھاتے ہیں کہ اسلام حق ہے،
ان لوگوں کے لیے بھی آج کئی کوششیں، کئی کیا ہیں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو انکار کرتے ہیں یا تو بحث میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدے کی چیز ہے اور اسلام محتاج نہیں ہے سائنس کی تائید کرنے پر۔ سائنس تائید کرے گی تو اسلام کی بات مانی جائے گی، سائنس تائید نہیں کرے گی تو اسلام کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی خالص طور پر دلائل کی بنیاد پر عقیدہ ہے کہ جو بات ثابت ہو گئی، خواہ اور سائنس لاکھ انکار کرے، لیکن ثابت ہو گئی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ سورج روزانہ غروب ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد پوچھتا ہے کل کہاں سے نکلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حکم دیتے ہیں، تو جس طرح کیا ہے مشرق سے نکلتا ہے ویسے ہی روٹین سے نکلتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا، خاص کر وہ نشانی طلوع الشمس من مغربہا، مغرب سے سورج طلوع ہونے کی جو نشانی آئے گی، جو بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس میں فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس وقت کیا ہے کوئی دوسری یہ ظاہر ہونے کے بعد کسی دوسرے کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایسی حتمی نشانی ہے کہ اس کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث دراصل کیا ہے، آج کے سائنس سے بالکل ٹکراتی ہے۔ سائنس تو کہتی ہے کہ کہیں کیا ہے سورج جاتا بھی نہیں ہے نہ آتا ہے، دونوں زمین کے ساتھ کیا ہے سورج کا ایک کیا ہے ایک کشش، ایک دائرہ ہے جس پر وہ گھوم رہے ہیں۔ اب اس حیثیت سے زمین کا جس طرف کا حصہ سورج کی شعاعوں کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جس طرف کا حصہ شعاعوں سے پردے میں ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ پھر وہ گھوم کے جب وہ حصہ وہاں آتا ہے تو اس جگہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ سورج کہیں جانے کا سوال ہی نہیں، وہ اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے اور زمین اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، اور جس حیثیت سے جہاں ضرورت ہے وہاں جب روشنی پڑتی ہے تو دن ہے۔ آج ہندوستان، یہاں پر ہم انڈیا میں ہیں تو یہاں رات ہے، لیکن کیا ہے یہ حصہ چھپا ہوا ہے، امریکہ میں دن ہوگا امریکہ میں، تو یہاں رات ہوگی۔ تو سورج کا کہیں جانا یہ تصور کے خلاف ہے سائنس کے، لیکن حدیث میں ہے کہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، جاتا بھی ہے، سوال ہوتا بھی ہے، پھر مغرب سے طلوع ہوگا، جو کہ سائنس کے حساب سے وہ بھی ایک ناممکن ہے۔ اب بعض لوگ جب کیا ہے سائنسی تائید ہی میں اسلام کو سمجھتے ہیں تو وہ لوگ یا تو اس کو منکار کرتے ہیں یا بخاری پر لعن طعن کرتے ہیں یا آ کر دقیانوسی باتیں کہتے ہیں یا فلاں، یا اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں حکم یہ نہیں دیا گیا کہ تمہیں سائنس کی تائید پر جو بات ملے وہی مانو، اسلام اس سے مبرہ ہے۔ اسلام محتاج نہیں ہے سائنس کی تائید کا کہ سائنس تائید کرے تبھی بات کیا ہے بنے گی۔ لیکن آج ایک دور بن چکا ہے، آج بہت سے دعات بھی اپنی بات قرآن حدیث سے پیش کرتے ہوئے سائنسی دلائل دے کر کیا کرتے ہیں اسے ثابت کرتے ہیں، اور لوگ بھی اسی وقت مانتے ہیں جب سائنس کے دلائل سے قرآن اور حدیث کی باتیں ثابت کی جائیں، حالانکہ بذات خود قرآن حدیث اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ خود دلیل ہیں، اس کے لیے سائنس کے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حالت جو آج ہے، اسی حالت کو آپ سمجھنے کے لیے فلسفہ لے آئیے۔ وہ عقل کا ایک اور میدان تھا، ایک اور ترازو تھا، اس میں دراصل جو بات ان کو سمجھ آتی تھی وہ دراصل مانتے تھے، جو سمجھ نہیں آتی وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے دیکھا کہ پیپر میں لکھا ہوا ہے یا آ کر لکھی ہوئی چیز ہے یا قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا ہے یا مصحف کی شکل میں ہے، یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت بنے گا؟ تو اس طرح انہوں نے سوچ بچار شروع کیا، اپنے عقیدے کو بگاڑا، اور آخرکار کیا ہے اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا حصہ نہیں بلکہ مخلوق ہے، خالق کی صفت نہیں۔ اب یہ عقیدہ دراصل اس حد تک کہ جن کو پھیلایا گیا یا جن پر کیا پیش کیا گیا انہوں نے مان لیا تو مسئلہ ختم تھا، کم از کم اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کو دراصل خلفاء نے مان لیا، بادشاہوں تک بات مسئلہ پہنچا اور انہوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی، اور بزور شمشیر تلوار کے زبردستی اس عقیدے کو سلطنت اسلامیہ کا اہم ترین عقیدہ بنا دیا۔ تو وہاں سے مسئلے شروع۔ ہارون رشید کے دور کے آخری ایام میں یہ باتیں
عوام میں اٹھنے لگی، لیکن وہ قائل نہیں تھے، اتنا زیادہ نہیں۔ لیکن اس کا بیٹا جو بعد میں آیا مامون، اور اس کے بعد جو معتصم آیا، انہوں نے اس کو کیا ہے اپنی زندگی کے اعتبار سے مشن بنا لیا، ایک بہت بڑا اہم دعوتی مرکز بنا لیا کہ ہم اس کو کر کے ہی چھوڑ دیں۔ تمام عمال کو، تمام حاکموں کو خط لکھا گیا کہ عوام سے اس بات پر کیا ہے منواؤ، بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے مباحثے کرواؤ، مناظرے کرواؤ، ان کو منوانے رکھو، اگر کوئی نہیں کرتا یا انکار کرتا اس کے لیے سزاؤں کا اہتمام کرو۔ مارا گیا، قتل کیا گیا، بعضوں نے تو کیا ہے بہت سے ڈر کے مارے قبول بھی کر لی۔ لیکن اس میدان میں اب سب سے اہم ترین جو چٹان بن کے کھڑے رہے، استقامت کا، ایمان کا پہاڑ بنے، وہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ ان کے زمانے میں یہ واقعہ ان کی زندگی کے اندر بہت اہم۔ تو یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل 160 پر 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے عروج کا زمانہ ہوتا ہے جب یہ فتنے میں ان کو ڈالا جاتا ہے، ان سے کیا ہے مباحثے کی جاتی ہیں۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ 198 to 218 مامون کا، پھر اس کے بعد معتصم کا زمانہ 218 to 227، یہ امام احمد ابن حنبل کی زندگی کا اہم ترین دور۔ 64 اٹھا لیجئے تو تقریباً اس وقت ان کی عمر 40 کے اوپر رہی ہوگی۔ اللہ نے عمر بھی دی تھی، 77 سال دیے تھے، 77۔ تو اس زندگی کے اندر انہیں یہ بہت بڑا مقابلہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خاص دراصل کیا ہے وہ ایمانی قوت دی تھی۔ مشہور روایات کے مطابق امام احمد ابن حنبل کے جو بیٹے ہیں صالح اور عبداللہ بن احمد، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امام جو پیدا ہوئے وہ دراصل ربیع الاول 160 پر 4 ہجری تھی، اور اس کے بعد کوئی اور شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے 164 میں پیدا ہوئے۔ بغداد بچپن ہی میں ان کے ماں آ گئے۔ اصل میں ان کی ماں جب یہ پیدا ہوئے تو فوری طور پر باپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل لے کے بغداد میں آئے تھے، باپ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 2 سال کے تھے ان کی وفات ہوئی۔ بہرکیف جو بھی ہو، بچپن ہی میں بغداد آ گئے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ولادت بغداد میں ہوئی، اور یہی اصح ہے۔ اور یہاں پر بغداد دارالسلطنت تھا، عباسیوں کا پارلیمنٹ بھی یہیں تھا، تو اس حیثیت سے بہترین علوم و فنون اور بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کیا ہے دیکھا، اور ان کے پاس بیٹھے اور علم حاصل کیا۔ امام احمد ابن حنبل 16 سال سے علم کے لیے سفر کرنا شروع کیا، اور ہر جگہ پہنچے، مکہ، مدینہ، حجاز، ہر وہ عالم جو اس وقت موجود تھا اور جس کے پاس علم لینا ضروری تھا، امام احمد ابن حنبل وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ممتاز ترین شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے شاگردوں میں ممتاز ترین شاگرد امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف فقہا کا ایک سلسلے کی اینڈنگ ہے، تو محدثین کے دوسرے سلسلے کی شروعات ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ تو کیا زمانہ پایا ہوگا، کیسے شاگرد ملیں، کیسے استاد ملیں۔
تو اسی لیے کہتے ہیں کہ 16 برس کی عمر میں انہوں نے کیا ہے سفر شروع کر دیا اور حدیث کی سماعت سننا اور اس کے لیے خاص کلاسز اٹینڈ کرنا، اور اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے شاگرد رحمہ اللہ، ان کے شاگرد تھے ابو یوسف، امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں بھی بیٹھا کرتے تھے، ان سے بھی کیا ہے آپ نے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے جب گئے تھے 180 ہجری میں، تو وہاں پر عرب علماء جو کچھ تھے بڑے بڑے مکے کے اور مدینے کے، تو وہاں پر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر یمن جا کر عبد الرزاق الصنعانی، ان سے بھی علم حاصل کیا، اور اسی طرح پھر ان دنوں جو سامرا تھا، جو بہت بڑا علمی گہوارہ تھا، علم کا مرکز تھا جو شہر، وہاں پر بھی گئے، وہاں کے علماء سے بھی انہوں نے کیا کیا تھا علم حاصل کیا تھا۔ احمد ابن حنبل اپنی طرز معاشرت، اپنی زندگی کے اعتبار سے بے انتہا سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ جو غلہ پیدا ہوتا کاشتکاری خود کرتے، اور جو پیسہ آتا، جو غلہ پیدا ہوتا، جو اپنے لحاظ سے ضروری سمجھتے اس کو رکھتے، بقیہ سب اللہ کے راہ میں دے دیتے۔ انہوں نے کہا، احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے کہ اللہ ابو الہیثم پر رحم فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ فرمایا جس دن جلاد مجھ کو درے مارنے لے جا رہا تھا تو ایک شخص مجھے راستے میں ملا اور مجھ سے کہا کہ میں مشہور چور ابو الہیثم ہوں، اور 12 میں نے چوری کی ہے، اور کئی مرتبہ پکڑا گیا ہوں، گرفتار ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، میں باطل پہ رہتے ہوئے میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، اور آپ حق پر ہیں تو دیکھیے ان کے مار اور ان کے کوڑوں کی وجہ سے آپ عقیدے کو نہ تبدیل کرنا۔ خلق قرآن کے مسئلے میں تو ایک چور کی اس بات سے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر وہ استقامت آئی، وہ استقلال آیا، جو میں نے اس کے بعد اگر پہاڑ پر بھی وہ درے اور وہ کیا ہیں تازیانے لگائے جاتے تھے وہ بھی پارا پارا ہو جاتے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی استقامت ثابت کر دیا، اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو غرض کہ امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ جو فتنہ خلق قرآن کا تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مامون جو معتزلی علماء کے اکسانے پر اس عقیدے کو تمام سلطنت میں رائج کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کیا کیا، حکام کو لیٹر لکھا، اور اس کے بعد وہ معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل اس بات کو ماننے والے نہیں، انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جیل ڈالا گیا، سختیاں کی گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کتاب و سنت کی کوئی دلیل میرے پاس لاؤ تو میں مان لیتا ہوں، اگر نہیں ہے کتاب و سنت کی کوئی دلیل، حتیٰ کہ کئی مرتبہ انہیں کیا ریکویسٹ کی گئی، بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دیا گیا کہ میں آپ کو مقرب ترین مصاحب بنا لوں گا، میں وزیر بنا لوں گا، آپ اس کو مان لیجئے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ عباسی خاندان کے ہیں، اس حیثیت سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے دادا پردادا پھر پیچھے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ بادشاہ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا۔ تو کہا کہ کیا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ قرآن مخلوق اور غیر مخلوق اس بارے میں وضاحت کر کے کیا ہے دعوت دو؟ تو بادشاہ چپ ہو گیا، خاموش، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب۔ تو ایسے کئی مرتبہ انہوں نے کیا ہے دندان شکن جواب دیے،
اور انہیں بتایا کہ دیکھو یہ غیر ضروری مسئلہ ہے، لیکن اگر اس پر بات کی جائے گی تو میں اس پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہاں تک ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صرف قرآن کہیں، کلام اللہ کہیں، مخلوق بھی نہ کہیں اور غیر مخلوق بھی نہ کہیں، تبھی بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تصریح کرنا ضروری ہو گیا، عوام اس سے خدشے میں مبتلا ہوگی، خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اب میں کہوں گا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہی اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہاں سے آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے، پابا زنجیر، زنجیروں میں باندھ کر میرے پاس پہنچاؤ، میں خود امام احمد ابن حنبل سے بات کروں گا، اگر وہ نہیں مانے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، میں خود منواؤں گا۔ اب امام کے پاس یہ بات پہنچائی جاتی ہے تو امام ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اس معاملے میں برحق ہوں، تیری مدد کا طالب ہوں، اس فاسق کے پاس مجھے پہنچانا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے سے ہی دعا ہے کہ تو حفاظت کر، اگر میں حق پہ ہوں تو میری حفاظت فرما۔ یہ دعا کا کرنا تھا، حالات پلٹا کھائے۔ کیسے پلٹا کھائے انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔